ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں جمیل حیات کے متعلق، ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور ان کی تعلیم کہاں کہاں ہوتی ہے، اور ان کے شاعری کا آغاز کب ہوا، ان کے استاد کون تھے۔ اب آج ہم ان کے تصانیف کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے جمیل مظہری کی تصانیف، پہلا ہے شکست و فتح۔ یہ ایک دلچسپ اور درس آمیز ناول ہے۔ اصل یہ ایک افسانہ لکھے تھے فرض کی قربان گاہ پر۔ یہ افسانہ ندیم گیا کے بہار نمبر 1934 میں شائع ہوا تھا، لیکن تقریباً 20 سال بعد یہی افسانہ کتابی شکل میں شکست و فتح کے نام سے ایک ناول کی شکل میں چھپا۔ دوسری تصنیف ہے نقش جمیل۔ علامہ جمیل مظہری کے کلام کا پہلا مجموعہ نقش جمیل کے نام سے پہلی مرتبہ 1953 میں لیبل لیتھیو پریس، رمنا روڈ، پٹنہ سے چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اس کے مرتب اردو کے مشہور ظریف شاعر جناب رضا نقوی واہی ہیں۔ اس مجموعے میں صرف نظمیں شامل ہیں جو 5 ابواب کے تحت ترتیب دی گئی ہیں۔ تو یہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ ابواب 5 ابواب کے تحت اس میں نظم جمع کیے گئے ہیں: تفکرات و تاثرات، سیاسی و عمرانیات، رومانیات و شبابیات، متفرقات اور باقیات۔ تو یہ ہیں ان عنوان کے تحت ان کے نظموں کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ چھپ کر آیا ہے 1953 میں۔ کل بھی بات آئی تھی کہ جو ان کا پہلا مجموعہ تھا، ان کے جو محسن تھے شری للن پرساد سنگھ، جن کے ذریعے سے وہ اردو سے جڑ گئے تھے، پھر دوبارہ ان کے نام ہی انتساب کیا ہے، معون کیا ہے۔ فکر جمیل 1958 میں ہے۔ جمیل مظہری کلام کا دوسرا مجموعہ جو ہے غزلیات و رباعیات، فکر جمیل کے نام سے دسمبر 1958 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ اس مجموعے کے مرتبین رضا مظہری اور رضا نقوی واہی۔ فکر جمیل ان دونوں نے مرتب کیا ہے۔ اس میں ارجحال کے عنوان سے خود شاعر نے اپنی غزلوں کے متعلق اپنی گراں قدر رائے ظاہر کی ہے۔ اس کا انتساب کن کو ہے؟ اپنے استاد محترم حضرت رضا علی وحشت رحمۃ اللہ علیہ کے نام، بغیر ان کی اجازت کے، جس کا اب موقع نہ رہا، یعنی وہ زندہ نہیں تھے۔ پیش لفظ جو لکھے ان کے بھائی رضا مظہری لکھے ہیں۔ 1970 میں آب و سراب ابھی آپ لوگ دیکھیں، گفتگو ہوئی تھی کہ یہ مثنوی ہے، فلسفیانہ مثنوی ہے۔ رضا مظہری ہی اس کے ناشر ہیں۔ ارتقا سندل اسٹیٹ کولکتہ 1970 میں شائع ہوئی۔ اس کا انتساب تو ایک مثنوی نگار جو ہیں گلزار نسیم والے دیا شنکر نسیم کے نام سے ہے، جن کی مثنوی نے بچپن میں میرے ذوق سخن کی رہنمائی کی۔ یہ لکھا ہوا ہے انتساب پہ۔ اگلا دیکھیے عرفان جمیل۔ اس کا خاص ہمارے سلیبس سے متعلق ہے۔ یہ مراثی اور قصائد کا مجموعہ ہے۔ اس کو جمع کیے ہیں صفدر حسین، سید صفدر حسین، لاہور سے پہلی بار 1969 میں شائع ہوئی۔ تو پاکستان سے پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئے، اس کے بعد دوسرا ایڈیشن جو آیا سے الہ آباد 1979۔ عرض ناشر چھاپنے والے سردار محمد عباس ہیں۔ پیش لفظ ڈاکٹر نیر مسعود صاحب لکھے تھے۔ برسبیل تذکرہ کے عنوان سے ڈاکٹر سید صفدر حسین صاحب، اس میں ان کے چیزیں لکھ رکھے ہیں۔ ہاں بالکل، مراثی اس میں جو جمع کیے ہیں اس میں یہ مرثی ہیں: عرفان عشق، پیمان عشق، عزم محکم، مضراب شہادت، افسان ہستی اور شام غریباں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ قطعات ہے 142، قصائد ہیں یہ: حدیث دلبری، تضمین، میخانہ کوثری، طلوع سحر، مداح و ممدوح، زمزمہ عرفان، فیضان امامت، پیغام وفا۔ رباعیات کی تعداد 179 ہے۔ انتساب اپنے مرحوم باپ کے نام، دیں جس نے لوریا مجھے نام حسین کی۔ یہ ایک وہاں پہ مصرع لکھا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ وجدان جمیل، یہ بھی مراثی اور ملی نظموں پر مشتمل ہے، یہ لاہور سے شائع ہوئے اور اس کے جو مرتب ہیں صفدر جو عرفان جمیل کے ہیں۔ منصورات جمیل، یہ اعزاز علی ارشد نے ترتیب دی ہے 2 حصوں میں، 1991 میں شائع ہوئی۔ اس میں ان کے تنقیدی مضامین ہیں، تبصرے وغیرہ یا مقدمے جو انہوں نے لکھ رکھے ہیں، تعارف وغیرہ لکھ رکھے ہیں، وہ جمع کیا گیا ہے۔ عکس جمیل، پہلے مجموعہ نقش جمیل کی اشاعت کے بعد سے ان کی وفات 23 جولائی 1980 سے 2 مہینے پہلے تک کہی گئی جو نظمیں تھیں وہ بہار اردو اکیڈمی نے ان کے بھائی کو کہا کہ اسے ترتیب دے کر شائع کریں، تو ان کے کہنے کی وجہ سے وہ ترتیب دیے ہیں۔ تو یہ تھے شکست و فتح، نقش جمیل، فکر جمیل، آب و سراب، عرفان جمیل، وجدان جمیل، منصورات جمیل، عکس جمیل، یعنی گویا کہ سب جمیل جمیل ہیں، سب خوبصورت ہے نا۔ اس میں آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں اس سے نفع و منع، شکست تو فتح جو ہے یہ ناول اور آب و سراب کو چھوڑ کر نون سے نقش جمیل، فا سے فکر جمیل، عین سے عرفان جمیل، واو جو ہے واو سے ہے وجدان جمیل، من ایک ساتھ من یعنی منصورات جمیل اور عین سے عکس جمیل۔ ہاں تو اس سے یاد رکھ سکتے ہیں نفع و منع کے ذریعے سے۔ جمیل مظہری مرثیہ نگاری، شاعری کھیل میرا باز یہ طفلی کی جگہ، مرث یہ میں نے سنے گود میں لوری کی جگہ، یعنی جو طفل کی جو بازی کھیل وغیرہ ہوتی ہے اس کی جگہ میں نے شاعری ہی کھیلی ہے۔ شاعری کھیل میرا باز یہ طفلی کی جگہ، مرثیے میں نے سنے گود میں لوری کی جگہ، گود میں لوری کی جگہ میں نے مرثیہ سنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے دادا بھی مرثیہ نگار تھے، ان کے ابو بھی، اور تو وہ یہ ورثے میں بھی کہہ سکتے ہیں ملے ہیں جیسے انیس کو۔ جمیل مظہری اردو ادب کی دنیا میں ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں، نثر و نظم دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ جوش کے بعد جمیل مظہری کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی کم عمری کے باوجود معرکۃ الآرا مرثیہ نظم کی کر کے اردو مرثیوں کو نئی سمت دکھائی۔ آپ کا پہلا مرثیہ 1930 میں تصنیف ہوا جس کا مطلب ہے عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا۔ دوسرا مرثیہ جو ہے پیمان وفا کے نام سے ہے، 1936 میں سپرد قلم کیا۔ جمیل مظہری خود بیان کرتے ہیں کہ ان کا پہلا مرثیہ عرفان عشق میں ترقی پسند تحریک اور مولانا آزاد کے تقاریر سے متاثر ہو کر کہا گیا ہے، یہ فکر کے لحاظ سے انقلاب انگیز ہے۔ جو عرفان جمیل اس میں جو ان کی یہ ہیں مراثی وہ دیکھیے، عرفان عشق یعنی جو پہلا مرثیہ ان کا ہے عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا، یعنی دنیا کے غم سے آزاد ہو جانا ہی عشق ہے۔ 37 بند پہ مشتمل ہے 1930 میں، اس میں شہدائے کربلا کا حال ہے۔ دوسرا ہے پیمان وفا، رہبری کرتی ہے مقصد کی اشاعت کیوں کر، 93 بند پہ مشتمل ہے 1936 میں، اس میں سفر کا ذکر ہے سید الشہداء کا۔ تیسرا ہے عزم محکم، کھولا عروس شب نے جو زلف دراز کو، یہ 120 بند پہ مشتمل ہے 1942 میں۔ چوتھا جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے مضراب شہادت، جنبش سے میرے خام فسوں تراز کی، 73 بند پہ مشتمل ہے 1951 میں، یہ یاد رکھیے خاص طور پہ۔ در حال جناب سید الشہداء۔ پانچواں جو ان کا مرثیہ ہے افسانہ ہستی، خم بخم کا کل ہستی کا فسانہ ہے عجیب، 72 بندوں پہ مشتمل ہے، سن تصنیف 1957، اس میں در حال حضرت عون و محمد۔ اور چھٹا تو 6 اس میں ہے، 6 مرثیے تھے، شام غریباں، شاعری بحر معانی کا طلع تم ہے جمیل، 81 بند پہ مشتمل ہے 1963 میں، اس میں حضرت زینب کا حال ذکر کیا گیا ہے۔
تو یہ ہے عرفان جمیل میں یہ 6 مرثیے ہیں۔ علامہ جمیل مظہری کا شمار ملک کے نامور اور جید مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے مرثیے کو نئی سمت اور ایک نئی جہت عطا کی۔ جمیل مظہری ذہنی اور فکری طور پر انیس و غالب سے مطابقت رکھتے تھے۔ وہ خود ایک مقام پر اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آج بھی ان مراثی کے مطالعے کے بعد میرا نقاد یہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں یعنی جمیل مظہری میں انیس کے آہنگ سے زیادہ غالب کا آہنگ ہے، اور انیس کے انداز فکر سے زیادہ غالب کا انداز فکر بول رہا ہے۔ تو اس طرح کی یعنی انیس تو ہے ہی ہے، انیس کے آہنگ سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ انیس بھی ہے اور غالب کا آہنگ بھی زیادہ حاوی ہے مجھ پہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جمیل مظہری اسلام کی زرعی خدمات کی یاد دلاتے ہیں اور عوام کو اسوہ حسنہ کی جانب متوجہ کرتے ہیں، جس کی بقا کے لیے اہتمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر دی تھی۔ مرثیہ نگاری میں جمیل مظہری نے فکر و نظر سے کام لیا ہے۔ مرثیوں میں قومی و سیاسی شاعری کا پیوند مرزا اوج لکھنوی نے لگایا تھا، لیکن جمیل مظہری نے یہ پیوند اس حسن و خوبصورتی کے ساتھ لگایا کہ مرثیہ کی فنی تقاضے مجروح نہیں ہوئے۔ یعنی قومی و سیاسی شاعری بھی اس میں شامل کی، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے جو صنف ہے یعنی مرثیہ جو صنف ہے وہ مجروح ہو، اس کو ٹھیس پہنچے۔ جمیل مظہری نے اردو مرثیہ کو فکری توانائی بخشی، مرثیہ کے بلند مزاج کو فلسفیانہ آہنگ عنایت کیا۔ یہ صنف جو خالص نالہ و کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی، اسے عصری میلانات کا آئینہ دار بنا دیا۔ جمیل مظہری نے مسدس کے خطابیہ انداز کو اختیار کر کے اس میں رزمیہ اور ڈرامائی عناصر کی شمولیت کو ضروری سمجھا۔ جمیل مظہری کے مراثی کلاسیکل مرثیے اور مسدس کے درمیان ایک خوشگوار سمجھوتا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ بہتر ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جمیل مظہری کے مراثی کلاسیکل مرثیہ اور مسدس کے درمیان ایک خوشگوار سمجھوتا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غرض، جمیل مظہری کا کلام ایسے ہی نادر اور نایاب تشبیہوں اور استعاروں سے بھرا ہوا ہے۔ جمیل مظہری نے صرف اردو مرثیے ہی کو نہیں بلکہ اردو شاعری کے دامن کو بھی اپنے تخیل کے اعجاز نمائی سے بھر دیا۔ وہ مضمون آفرینی کے لیے نئی سمتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ مضمون بنانا ہے تو اس کے لیے پرانی سمتوں پہ چلنے کے بجائے نئی سمتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ مظہر امام کا خیال ہے کہ جمیل مظہری نے واقعہ کربلا کو ایک بڑے کینوس میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے سانحہ کربلا کو کسی مسلک اور عقیدے سے وابستہ نہیں کیا اور انسانیت کے اعلیٰ قدروں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔